جو بھی بندہ اس تک پہنچنا چاہے گا نا، مقصد یہی ہے، اگر تو دل میں وہی شیطانی بغض ہوگا، آپ کے تعصب ہوگا، تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سمپل سی بات ہے. ہمارا ٹاپک یہی ہے نا کہ شیطان آپ کو کیسے جسٹیفیکیشنز دیتا ہے، آنسرز دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے، جسٹ سو دیٹ یو اسٹک ٹو یور شرک اینڈ بدعت. اور کہتے ہیں نا کہ بڑی مولوی نہ بنو، اور ہمیں نہ سکھاؤ، ہمیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے. سبحان اللہ، یہ ایروگنس ہے نا برو. ہمیں پتہ کتنا پتہ ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. نہیں ہمیں اتنا پتہ ہے. کیونکہ شیخ کہہ رہا تھا کہ پڑھنے تو وہ مسلمان ہو جائے گا یار. بالکل اچھی بات ہے، کیوں روکتے ہو؟ سب کھول دیتے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بیچارہ وضو کر کے آئے، آپ اس کو پڑھنے دو. وہ آپ کا گیزر خراب تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا، اسلام آباد میں بارش ہوئی ہوئی ہے، اور آپ کہتے چل نکل یہاں سے، اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. یعنی عجیب کانسیپٹ. یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ اچھا گھر میں کینچی چلا رہے ہو نا لوگ، بچہ کینچی پکڑی چلا رہا ہے، اوے رک جا پھڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مما پاپا کا پھڈا ہو جائے گا. یعنی جیسے نائیوں کے گھر میں ہمیشہ پھڈے ہوتے رہتے ہیں. اور کوئی ایک 70-80 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے تو اپنے جو ہے نا چہرے کے ساتھ جوتا مبارک لٹکا دیے یا کالا کپڑا لٹکا دیا. تو ہمارا دین کے لیول تو یہ ہے، یعنی سپرسٹیشنز فالو کرنا، یعنی اتنے اس حد تک ہم لوگ چھوڑ دینا اور سپرسٹیشن فالو کرنا. مطلب پروٹیکشن کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا، نئی سواری کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا، لیکن جوتا لٹکانا آسان ہے. ہمیں نئی سواری کی دعا کسی مطلب آپ جو بھی آڈینس پوچھ لیں. صحیح بات ہے باقی. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہ علیہ. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یعنی یہ شادی کی بھی دعا ہے کہ شادی کر کے دلہن کے سامنے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کے یہ دعا کرنا. اونٹ لیے، گاڑی لیے، بائک لیے، اس کے پکڑ کے دعا کرنا. یہ اللہ ثابت ہے. اللہ کے مینے نظروں سے حفاظت کی دعائیں. نظر حق ہے. کالا کپڑا تو نہیں لگایا، کوئی امام زامن تو نہیں باندھا، کوئی ٹکا تو نہیں لگایا، جھاڑو تو نہیں پھیرا. So this shows کہ شیطان نے کس طرح نا جنریشنز اپون جنریشنز کام کر کے نا گمراہ کر دیا، سنت سے دور کر دیا. تو یہ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شرک اور کفر پھر بدعات میں انوالو کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان قرآن و سنت پہ آ گیا ہے اور دین کو فالو کر رہا ہے اور مسلمان یعنی انسیکٹ میں نہیں پڑا، مسلمان بن گیا، تو پھر اس کو میجر سینس میں انوالو کرتا ہے، کبائر میں ڈالتا ہے. چوری، زنا، اس طرح کے جھوٹ ان میں ڈالتا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا تو پیسے کیسے کمائے گا. اور پھر اس کبیرہ گناہ سے جو انسان بچ جاتا ہے تو اس کو صغیرہ میں انوالو کرتا ہے. اینڈ ہی میکس ہم تھنک دیٹ دس از جسٹ اے صغیرہ گناہ اور اس سے فرق نہیں پڑے گا مجھے. بالکل. یعنی سبحان اللہ یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے. صرف بڑا ڈرا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بچا کرو کہ یہ پیبلز جب سٹونز اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی پہاڑ بنا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ لیس الصغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اور صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بار بار اصرار کرنے سے. استغفار کر لو تو کبیرہ معاف ہو جائے گا، اور اصرار کرتے رہو صغیرہ پہ تو فإن الجبال هي حصى، جو جبال ہیں وہ پتھروں سے بنتے ہیں. سو نیور ایور بریٹل سنز. اور وہ کہتے ہیں نا علماء کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو تم گناہ کون سا کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم کس ذات کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. سو وہ صغیرہ میں انوالو کرتا ہے. اور اگر آپ صغیرہ سے ہی بچ جائیں تو پھر وہ آپ کو نیکیوں کے آئیڈیاز دیتا ہے. کم فضیلت والی نیکیاں، کم فضیلت والی نیکیاں. یہ کر لو، ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں چلو نفل پڑھ لو، چلو ابھی نفل تم نے پڑھنے ہیں. آپ کو کسی امپورٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے، فرض میں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یار آئی تھنک آئی شوڈ میسج ہم دس حدیث. ٹھیک ہے نا، یعنی کم فضیلت نیکیاں. یہاں پہ کہیں پہ قرآن کی تفسیر کلاس چل رہی ہے، نہیں یار وہاں پہ بس کوئی یہ کہہ لیں کہ سائڈ پہ جم ہے وہاں چلا جاتا ہے. یہ تو وسعت کو رکھ دیا آپ نے یار. وہاں پر بھی انشاءاللہ قرآن مجید سے سنیں گے. استغفر اللہ. ایئرپورٹس ہیں انشاءاللہ. برو عمر سے نے قرآن بھی پڑھا ہے. برو نشیز تو نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. نہیں سیریسلی کہ کبھی کبھار بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر کام کر لیں گے. یعنی وہی بات ہے نا کہ وہ بلیٹل کر دیتے ہیں جو کام ہو رہا ہو، حالانکہ اس کا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. کہ اچھا جہاں پہ کہیں قرآن کی یا عربک گرامر کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، یو وانٹ ٹو لرن دین، کہتے ہیں نہیں یار میں خود ہی پڑھ لوں گا. وہ پھر بندہ جو ہے نا پروکیسٹینیٹ کرتے ہیں. اور وہ نا we don't work hard, we work smart. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کے 15 منٹ کے سفر کا شیخ کے پاس بیٹھوں گا، میں آن لائن میں ریکارڈنگ سن لوں گا، ریکارڈنگ آ تو جائے گی. اور نہ وہ شیخ کے پاس جاتا ہے نہ ریکارڈنگ سن پاتا ہے. دس از وسوسہ آف شیطان. میرے خیال ہے یہ اتنے زیادہ ہے نا اس کے جو کامن ٹریپس ہیں. ایک بڑا ایک حل جو ایک سولوشن میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے.
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, دعا کرے, یو نو دعا از اے گریٹ وے کہ جتنے زیادہ نا آپ شیطانی وسوسوں سے بچ نہیں سکتے پاسبلی, کتنے چیزوں کے بارے میں آپ جان لیں گے, ایونچولی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. یو وانٹ بلیو. اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. ابن القیم رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں کہ شیطان سے جب کچھ نہیں نہ بن پا رہا ہوتا, اٹس ویری پروفاؤنڈ. اب دیکھیں ہاؤ شیطان پلیز ود پرسن, وہ آپ کے اگینسٹ بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے, اسپیشلی یور فیملی ممبرس. بالکل, وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے وضو کیسے کرنا ہے. We used to change your diapers. I mean, this is how he comes up. اب دیکھیں لوگوں کو یعنی اگینسٹ کھڑا کر دیتا ہے. آپ کے دوست آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے ساتھ تو عیاشی کرتے رہے ہو, کل آج تم بڑی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہو, یہ مولوی پن اپنے پاس رکھو. سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اور سملرلی اب دیکھیں, اور پھر ایگزامپل یہ دی جاتی ہے, سبحان اللہ, یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا, ان کے اپنے بیٹے. اب آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہوگی اپنے بیٹے کو, اپنی وائف کو دعوت نہیں دی ہوگی. ان جیسی دعوت کوئی سبحان اللہ ہم میں سے سب اکٹھے بھی ہوں جو تو نہیں دے سکتے. اور ان کا بیٹا دیکھیں ان کے لیے آزمائش بن گیا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے ادھر آ جاؤ, یعنی کشتی کے اوپر آ جاؤ, بچ جاؤ گے. اینڈ ناؤ ہی اسپوک دا لاجک. ابا جان آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں پہاڑ کتنا اوپر ہے, یو نو ہی یوزڈ the logic then. میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, ادھر کون آئے گا, what's the possibility of this water coming to top of this is how he used logic, right. تو اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے یعنی اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ لاجک کے اوپر جاتا ہے نا, دین کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, جو دین کا ٹیکسٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اندھیروں میں وہ چلا جاتا ہے. When you always look at logic, right. اور ہوتا کیا کہ دیکھیں اس واقعے میں بھی ان کا جو بیٹا ہے وحال بینہم الموج, اور جو ہے وہ موج آ جاتی ہے, اس کا کوئی لاجک کام نہیں آتا, چاہے جتنا مرضی اونچی پہاڑ کیوں نہ ہو. تو دین از گڈ فار اس, وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تمہارا لاجک کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں میرے اوپر یہ پرسکرائب کر دیا گیا ہے, کیوں فرض کر دیا گیا ہے, why should I do this and why should I don't do this, ہمارے لیے بہتر ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٍ كَثِيرًا. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے. سولوشنز, آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز, کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں, شیطانی وسوسوں سے. اور یو نو میرے خیال سے صبح شام کے اذکار ہیں, پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. پہلے تو ایک تو کانشیس مائنڈ ہے نا, کانشیس مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. دس اویئرنیس کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کو کھلا دشمن سمجھنا, وسوسوں کو فلٹر آؤٹ کرنا, سوچنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, صبح شام کے اذکار کرنا, سنتوں کی پیروی کرنا. برو ایکچولی جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں نا, لٹرلی یہ سمندر ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ مارننگ اذکار اور جو ایوننگ اذکار کی بات کر رہے ہیں, اور رات کو سونے سے پہلے والے جو اذکار ہیں. ہم میں سے جو امت مسلمہ ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسنون اذکار کرتے ہیں. بہت, واللہ میں بتا رہا ہوں کہ with complete responsibility, اگر امت مسلمہ صحیح اذکار کرنے لگ جائیں نا, تو ہماری بہت سارے پرابلمز ریزالو ہو جائیں. برو ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی برو, لٹرلی برو. لیکن برو یہ سمجھ نہیں آتی نا بات, سمجھ نہیں کہ آتی. میں ایک جگہ بیٹھ کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھوں, تو اسے ملک کی قومی کیسے ٹھیک ہوگی. میں اگر ایک جگہ بیٹھ کے, لاجک نہیں ہے نا, فائنڈنگ لاجک. آپ سمجھ رہے پیسے کہاں سے آئیں گے. بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو اسکپ کروں اور ان 20 منٹ کو کسی ٹول, کسی سافٹ اسکل کو سیکھنے میں لگا دوں. یہ برو جب انسان کرتا ہے نا, اور جب اللہ سے, اور جب when we take Allah subhanahu wa ta'ala out of the equation and think we are the ones who will do it, then پھر ایسی مار پڑتی ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتا ہے اپنے اس اسکل کے, کہ خود سنبھالو. پھر برو انفلیشن آتی ہے, پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے, پھر ایسے حکمران نافذ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, پھر ایسے سیلفش لوگ آتے ہیں جو آپ کا پیسہ لے کے سوئس بینکس میں اور کہاں کہاں ڈالتے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ کوئی کسی نیکی کا زمانہ نہیں رہا. اللہ کے بندے, آپ نے جو کیا تھا, یعنی ہم کہتے ہیں حکمران ہمارے کرپٹ ہیں, علماء نے کام نہیں کیا, یہ ہے وہ ہے. What did you do to implement Islam? جیسے لاسٹ خطبے میں بھی تھا کہ آیت الکرسی کا پڑھنا انسان کو کتنے وسوسوں سے اور کتنے شیطانی ٹریپ سے بچا لیتا ہے. There are so many things that ہماری زندگی میں برکت ہم سے نکال کے جا رہی ہوتی ہیں.
سو یہ جو اذکار سنتوں کی، اور سب سے چیز بڑی جو چیز ہے نا، ابن عثیمین رحمہ اللہ برو آخری ایام میں نا کہتے تھے اے میرے طلاب العلم، اے میرے بچوں، اس فتنوں کے دور میں نا اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کر لو. اور برو اگر انسان کے پاس علم ہے نا، اور علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری آیات قرآن کا حافظ بن جانا یا سیاست تک. علم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ نالج انڈرسٹینڈنگ، چاہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا نا، کچھ آپ کو حفظ نہیں ہے، لیکن آپ کو کنفیوژنز میں کلیئرٹی مل جائے، آپ کا تھاٹ پروسیس محمدی ہو جائے. دس از علم.